اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہ رہے. تو کامیابی کیا ہے؟ سکسیس کسے کہتے ہیں یہ آج ماں باپ کو نہیں معلوم. ہم کامیابی کس کو سمجھے؟ کامیاب ہم اس کو سمجھے جو ہمارے معاشرے میں جس کے پاس زیادہ سامان ہو اور وہ بھی زیادہ قیمتی سامان ہو. جتنا مہنگا سامان، جتنا زیادہ سامان جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے. مطلب اب سامان میں گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، موبائل بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے. تو ہمارے سوسائٹی میں جس کے پاس جتنا بڑا گھر، جتنا زیادہ مال، جتنا قیمتی لباس، جتنا قیمتی موبائل، قیمتی چیزیں جس کے پاس ہے وہ ہے جی اصل سکسیس، وہ ہے جی اصل کامیابی. تو یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے. جیسا کہ اصل میں یہ سوچ کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ سوچ قارون کے زمانے کے لوگوں کی. جب قارون جا رہا تھا نا تو اللہ تعالیٰ کس میں سورہ قصص آیت نمبر 79 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے. یعنی کسی کے پاس دنیا کے پیسے، دنیا کی چمک دمک، گاڑیاں، سامان ہی سمجھو، بس ایک لفظ میں بولنا ہے تو سامان. قارون کا خزانہ تھا، وہ پوری چمک دمک کے ساتھ، اپنے پیسوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ جب وہ جا رہا تھا تو لوگ دیکھنے والے کیا بولے؟ کاش یہ قارون کا خزانہ جو اس کے پاس ہے ویسا ہمارے پاس بھی رہتا تو اچھا تھا. یہ ایک مسلمان کی سوچ تو نہیں ہو سکتی. تو ہم کامیابی اسی کو سمجھیں، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، یہ کامیاب ہے. تو ویسی چیز ہم کو بھی ہونا. اب اس کے لیے کیا کرتے؟ ان کے پاس یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی؟ کمانے سے آئی، محنت کرنے سے آئی. تو کیا کرنا؟ کمانے والا کامیاب ہے. بس خوب کماؤ تو کامیاب، جتنے زیادہ پیسے کمائیں گے وہی کامیاب ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا؟ اب اسی سوچ کے ساتھ اس کو تعلیم بھی دینا. پڑھائی بھی ہم اسی لیے پڑھاتے کہ اگر تم اچھا پڑھیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو زیادہ کمائیں گے. بس کمانے کے لیے پڑھو یہی سکھا رہے ہم، لیکن اچھے بننے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اچھے کیریکٹر کے ساتھ پڑھیں گے یہ نہیں سکھا رہے. بس اچھا پڑھو گے تو تم اچھا کماؤ گے، یہی بچوں کے دل میں ڈال رہے. آج ایجوکیشن بھی ایسا ہو گیا، ایجوکیشن کو آج ہم انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں نا میری بات کو. انویسٹمنٹ کا مطلب کاروبار لگانے کے لیے ہم کو پہلے انویسٹمنٹ کرنا پڑتا، کچھ پیسے ڈالنا پڑتا. تو آج کیا کرو؟ آج بچوں کے پڑھائی پہ خرچ کرو تاکہ بڑا ہونے کے بعد وہ ہم کو پروفٹ کے ساتھ ریٹرن دے. آج ہم اس بچے کے اوپر خرچ کریں گے اس کی پڑھائی پہ تو انہیں بڑا ہونے کے بعد کیا کریں گا؟ پھر اس سے ہم لوگوں کو ریٹرن دیں گا. جتنا ہم اس پہ خرچ کریں وہ اس سے بھی زیادہ ہم کو دیں گا. یہ سوچ کے ہم اس کو پڑھا رہے. بس یعنی کامیاب بننا ہے تو کمانا ہے تو اب اس کے اوپر اب پڑھانے کے لیے خرچ کرو، بڑا ہونے کے بعد انہیں ریٹرن میں اپنے کو ڈبل دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا. تو اس کو ہم آج کامیابی سمجھے. یاد رکھو آج جتنے بھی یوٹیوب میں بھی جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں سب لوگ ابھار رہے تو صرف پیسوں کے اوپر، کمائی کے اوپر. مثال بھی دیتے ہیں اڈانی کا، امبانی کی مثال، اور ایلن مسک کی، بل گیٹس کی، انہی لوگوں کی مثال دیتے. دیکھے وہ کیسا تھا، کیسا بن گیا، کیسا تھا، کیسا بن گیا. اب حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں، بس بنو. وہ جیسا بنا ویسا تم بھی کروڑ پتی بنو. اخلاق کیسے بھی رہیں، ظلم کرو یا کسی کا کھا جاؤ، ڈباؤ، کیا بھی کرو، یہ تمام چیزیں کیریکٹر نہیں سکھائیں گے، صرف کمائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. بس یہ ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. آج کیریکٹر اہم نہیں رہ گیا، آج کیریئر اہم رہ گیا. صرف اخلاق اہم نہیں رہی، آج کیریئر اہم رہ گیا. کیا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے. ہماری پہچان بھی کیریئر سے ہے، کیریکٹر سے نہیں ہے. پہچان مطلب آپ کون ہو جی؟ کیا ہم فخر سے بول سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جی، ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں جی؟ ہماری پہچان اپنے مسلمان ہونے سے، ہمارے اچھے اخلاق والے ہونے سے، ہم قرآن و سنت کو ماننے والے سے کیا ہماری پہچان بن رہی ہے آج؟ نہیں. آج پہچان کیسے بن رہی؟ ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم فلاں ڈگری والے ہیں،
ہم فلاں بزنس مین ہیں، اسی سے پہچان بھی بن رہی ہے۔ تو بچوں کو آج ابا کا خواب پورا کرنے کا مشین بنا کے رکھ دیے۔ ابا کا خواب ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، بس بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، کچھ بھی کر تو ڈاکٹر بن۔ ابا کا خواب ہے، امی کی خواب ہے۔ کئی بچوں کو تو یہ بولتے ہوئے سنا، بچے کی خواہش ہے کہ وہ دیندار دعوت دین کا کام کرے، تقریریں کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، یہ خواہش ہوتی، لیکن نہیں، امی بچپن سے خواہش لے کے بیٹھی، نہیں میرا بچہ انجینئر بنے گا، میری بچی ڈاکٹر بنے گی، بس بیٹا کتنے دنوں کی میری خواہش ہے، تجھے بننا ہی پڑے گا۔ دین اخلاق وہ ضرورت نہیں ہے بیٹا، یہ میری خواہش نہیں، میری خواہش وہ تھی، وہ پورا کر کے بتا۔ تو یاد رکھو یہ غلط ہے۔ تو آج ہم آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتے، صحابہ کو ہمارا آئیڈیل اور نمونہ بول کے نہیں بتاتے ہمارے بچوں کے سامنے۔ آج ہم نمونہ بتا رہے تو کوئی کرکٹر کو بتا رہے، کوئی ایکٹر کو بتا رہے، کوئی بزنس مین کو بتا رہے، دیکھ بیٹا وہ کیسے کما رہا، دیکھ بیٹا وہ کیسا کھیل رہا، تجھے بھی ویسا کمانا ہوگا، ویسا تجھے سکسیس ہونا پڑے گا۔ تو کامیابی کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے۔